الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست اور بندگی کا شعور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ وقف وقف پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید، سطر سطر بین السطور ملتا ہے، ذوق بیدار کو کہتے ہوئے سنا کہ اے آصف، وقف وقف پہ یہاں جلوہ طور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں اور آپ آج کی اس عظیم الشان درس قرآن کی تقریب میں حاضر ہیں۔ رب کائنات میری اور آپ سب احباب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انتہائی خوشی و مسرت ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا قاری محفوظ احمد قادری صاحب کے اس قرآن کے چمنستان کو دیکھ کر، ان بچوں کو دیکھ کر، ان کے سروں پر امامے، دستاریں اور ٹوپیاں دیکھ کر، اور ان کے چہروں سے قرآن کا نور جو نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ قاری صاحب کی شب و روز کی محنت کا نتیجہ ہے۔ رب کائنات حضرت کو اپنے اس کام میں مزید اخلاص، محنت اور محبت اور قبولیت کی دولت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ جتنے طلباء قرآن کے یہاں پر موجود ہیں، مدرسین، انتظامیہ، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، درس قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن آیت کو
ہم مکمل طور پر سمجھیں، اس کی عربی کو ایک ایک لفظ کو کھول کر سمجھیں کہ قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے۔ لیکن ہماری کیفیات ذہنی وہ اس سطح کی نہیں ہے کہ میں اگر عربی گرامر شروع کروں اور آپ کو سمجھا پاؤں، تو ہماری سوچیں اتنی بلند نہیں ہیں۔ میں ایک ہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بس یہ آپ کی ہو گئی ویل، آپ قرآن کو سنیں، انشاءاللہ ہم قاری صاحب سے محبت ہے ان کی، آپ کو ہم بات سمجھا پائے۔ قاری صاحب کی اس محنت کا یہ نتیجہ ہے، اور میرے آنے کا بھی یہی سبب ہے کہ انشاءاللہ ہم ذرا رسم و رواج سے ہٹ کر تھوڑا سا ماحول کو بنائیں اور اللہ کا پیغام ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اب اپنی جگہ سے کوئی نہ ہلے، آرام سے آپ تشریف رکھیں۔ حضرات محترم، قرآن کی تفسیر یہ سمجھنا سمجھانا بہت بڑا کام ہے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، اور آپ بھی ظاہر سی بات ہے اس سطح کی سوچ اور ذہن نہیں ہے کہ میں اس کی مکمل اجزاء کو سمجھا پاؤں۔ ایک ہی آیت انشاءاللہ جو میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ سے اس کی آسان تفسیر انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ورنہ علماء تو وہ تھے جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضرت 11ویں والے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں کہا جاتا ہے، آپ کی مجلس میں ایک دن ایک بہت بڑے قرآن کے مفسر آئے جنہیں ابن جوزی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علی رحمہ کا جو ممبر آپ کے لیے بچھایا جاتا تھا، اس کی 11 سیڑھیاں تھیں، بلند ممبر تھا۔ آپ جب وہاں پر بیٹھے تو محدث ابن جوزی بھی تشریف لے کر آئے، تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک عالم آیا ہوا ہے تو آپ نے ان کے لیے ایک کرسی منگوائی اور ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ نے فرمایا۔ ابن جوزی بیٹھے، پبلک میں سے کچھ لوگوں کے یہ تاثرات تھے کہ آج پیر صاحب کے پاس ایک عالم بھی بیٹھا ہے، اب دیکھیں گے کہ پیر صاحب قرآن کی تفسیر کیسے کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عالم اور سامعین پھر ایسے ہوں۔ حضرت نے قرآن کی ایک تفسیر کی، پھر محدث ابن جوزی کی طرف اشارہ کیا، وہ فرمانے لگے جی میں اس تفسیر کو جانتا ہوں۔ آپ نے دوسری قرآن کی تفسیر کی اسی آیت کی، تو وہ سر ہلانے لگے جی میں جانتا ہوں۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 11 تفسیریں جب آپ نے ایک ہی آیت کی فرمائی، ابن جوزی سر ہلاتے رہے جی میں جانتا ہوں۔ 12ویں تفسیر آئی، ابن جوزی خاموش، 13ویں آپ خاموش، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کی 29 تفسیریں اور فرمائی۔ ابن جوزی خاموش دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ تفسیریں سنی قرآن کی تو میں دنگ رہ گیا کہ قرآن کتنا گہرا سمندر ہے۔ میں سمجھتا تھا میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن قرآن کا سمندر میں کتنی گہرائی ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اتنا کہا اور شیخ کہنے لگے نرجع من القال الی الحال، پہلے ہم کال پہ بیٹھے تھے اب حال کی طرف آئیں گے۔ جب شیخ نے صوفیانہ تفسیر کرنا شروع کی تو ابن جوزی کرسی سے نیچے آئے اور اپنا گریبان پھاڑنے لگے۔ وہ اتنا اثر تھا قرآن کے درس کے اندر اور قرآن کی تفسیر کے اندر۔ ہم تو ان کے منگتے ہیں، ان کے در کی خیرات لینے والے ہیں، ورنہ عالم تو انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے دل اتنے پاک تھے، جن کا یقین رب کی ذات پر اتنا کامل تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن بغداد کے شہر میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے خلفاء بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک وہیں بغداد میں شخص تھا جو بڑی شراب پیتا تھا، شراب کا بڑا عادی تھا، جو اگر کو ہوش آتا محنت کر لیتا، جو پیسے ملتے ان سے شراب کی بوتل لے کر آتا اور شراب کی مستی میں پڑا رہتا، اسے اپنی پاکی پلیدی کا بھی کوئی خیال نہ رہتا۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، وہ لت پت اپنے ناپاکی کے اندر شخص پڑا ہوا ہے، آپ کو پیچھے سے آواز دینے لگا، کہنے لگا یا عبد القادر،
آپ رک گئے. کہنے لگا قادر ام غیر قادر؟ آپ فرمانے لگے قادر. آپ تھوڑا چلے, اس نے پھر صدا لگائی, یا عبد القادر, قادر ام غیر قادر؟ آپ نے فرمایا قادر. آپ تھوڑا پھر آگے چلے, اس نے پھر آواز دی, یا عبد القادر, قادر ام غیر قادر؟ جب یہ کہا تو شیخ ایک عجیب وجد اور کیفیت میں آ گئے اور آپ زمین پر تشریف لے آئے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے, خلفاء تھے, وہ کہنے لگے حضور ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اس کی بات پر جو کہ نشے کے اندر مست ہے. آپ ایک بار درود شریف پڑھیں اور قبلہ علامہ مفتی محمد شعبان صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. ماشاءاللہ. شاگرد پوچھنے لگے حضرت ایسا اس نے کیا کہہ دیا کہ آپ رک گئے, اس کی باتوں کا جواب دینے لگے اور پھر آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے, ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. آپ فرمانے لگے اس نے پہلی بار جب مجھے بلایا تو یہ لفظ کہے قادر ام غیر قادر, کہ اے عبد القادر بتاؤ میں اس وقت نشے کی حالت میں ہوں, ناپاکی کی حالت میں ہوں, کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں ہے وہ مجھے پاکیزہ مسلمان بنا دے. میں نے کہا قادر, وہ قادر ہے. پھر اس نے دوسری بار مجھ سے کہا عبد القادر, قادر ام غیر قادر, وہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں ہے مجھ جیسے کو ولی بنا دے. آپ نے فرمایا وہ قادر. تیسری بار پھر اس نے کہا عبد القادر بتا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں ہے تجھے میری جگہ پر اور مجھے تیری جگہ پر کھڑا کر دے, میں اس لیے گر گیا. میں نے فرمایا قادر, وہ اس بات پر بھی قادر ہے. علماء تو ان کو کہا جاتا تھا ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں, ان کے منگتے ہیں, ان کے در کی خیرات لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے. حضرات محترم, قرآن پاک پارہ نمبر 26 سورۃ کاف آیت نمبر 18 سے آج کا ہمارا درس ہے, اور درس کا جو عنوان ہے وہ ہے آداب زبان. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سبحان اللہ. انسان کوئی بات بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ موجود ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ محافظ کے طور پر بیٹھا ہوا ہے. ہم جو بول رہے ہیں وہ فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے. یہ زبان انسان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے, لیکن پورا انسان اس ایک عضو کے نیچے چھپا ہوتا ہے. عربی کا مقولہ ہے المرء مخفی تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. انسان کا زبان سے ظہور ہوتا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے, زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے, زبان سے انسان کا تعارف ہوتا ہے. ایک بندہ چپ بیٹھا ہے, آپ اس کے بارے میں نہیں بتا سکیں گے یہ عالم ہے یا جاہل ہے. چپ بیٹھا انسان آپ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے, لیکن جیسے اس نے بولنا شروع کیا آپ تھوڑی دیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس انسان کی واقع میں حیثیت کیا ہے, یہ عالم ہے یا غیر عالم ہے, یہ دانا ہے یا بے وقوف ہے, کیونکہ زبان نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. زبان ایک پردہ تھا, لیکن جیسے وہ انسان بولنا شروع کرتا ہے تو پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان کی حیثیت وہ انسان کے سامنے آ جاتی ہے. میرے بھائیوں, قدم کا پھسلنا انسان کو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا زبان سے پھسلنا انسان کو نقصان دیتا ہے.
जुबान से निकले हुए अल्फाज से बाज़ औक़ात ज़र्रा आफ्ताब बन जाता है, और इसी जुबान से निकले हुए अल्फाज की वजह से सुरैया से गिरकर इंसान जहन्नम के गड्ढे में जा गिरता है। ये जुबान सारा कुछ करवा रही होती। इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने जुबान के मामले में हमें इरशाद फरमाया कि बड़े मोहतात होकर रहना है। इसको जब हरकत देने लगो तो सोच समझ कर बोलना है। ऐसे गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारा एक एक लफ्ज वो एक मुहाफिज लिख रहा है। कल कयामत के दिन रजिस्टर खुलेगा, फिर तुम्हें पछतावा ना हो कि हाय हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। इसलिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें ये हिदायत इरशाद फरमाई कि बोलने से पहले सोचना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, और इस्लाम के अंदर जुबान की हैसियत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका दर्जा क्या है, वो भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें बयान फरमाया। सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 10 है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया लोगों सुन लो, तुम में से कामिल इस्लाम वाला वो है, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। मुसलमान न जुबान से किसी मुसलमान को अजियत देता है, न हाथ से किसी को अजियत देता है। जुबान को भी महफूज रखना है और हाथ को भी महफूज रखना है। कितना खूबसूरत फरमान है मेरे नबी का। अगर ये हम अपनी जिंदगियों में अपना लें और हम अपना मुहासबा करें कि मेरी जुबान से आया मेरा हमसाया महफूज है या नहीं है, मेरी जुबान के अल्फाज से मेरी बरादरी के लोग महफूज हैं या नहीं है, या मेरी जुबान जब ये चलती है तो हमसायों को भी काट देती है, बरादरी को भी काट देती है। इसलिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कामिल मुसलमान की अलामत ये है वो अपनी जुबान से भी तकलीफ नहीं देता, अपने हाथ से भी तकलीफ नहीं देता। फिर प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, इंसान के बहुत सारे आज़ा हैं, इंसान और आज़ा से भी तकलीफ दे सकता है, लेकिन महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने जुबान और हाथ को मुकद्दम रखा, मिन लिसानिही व यदिही, क्योंकि इन दो आज़ा से इंसान नुकसान ज्यादा दे सकता है। आप एक बार दुरूद पाक पढ़े। करमपुर से माशाअल्लाह हजरत मौलाना अल्लाह बख्श फारूकी साहिब, आप भी स्टेज की जीनत बने, तशरीफ लो, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह पाक सभी अहले इल्म को, उलमाए कराम को सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो चीजों का जिक्र फरमाया, एक जुबान का और हाथों का। फिर हाथों में से भी जुबान को पहले रखा, मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया जुबान से भी तकलीफ नहीं देना, हाथ से भी नहीं देना। जुबान को पहले क्यों रखा? इसलिए कि जुबान से अजियत देना किसी को हाथ की बनिस्बत आसान है। जितनी अजियत आप हाथ से दे सकते हैं उससे ज्यादा आसान है आप जुबान से किसी को अजियत दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। हाथ से आप किसी को तकलीफ देंगे, आपके हाथ को थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, हरकत करनी पड़ेगी, फिर जाकर अगले को नुकसान होगा, अगले को तकलीफ पहुंचेगी, अगले को अजियत पहुंचेगी। लेकिन जुबान एक ऐसा उज़्व है, आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, जबान जब चलेगी तो अगले को नुकसान दे देगी। और हाथ से जब किसी को तकलीफ देंगे उसका सामने होना जरूरी है, सामने होगा तभी आप उसे तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन जुबान एक ऐसा उज़्व है, सामने है तब भी आप तकलीफ दे सकते हैं, सामने नहीं है तब भी आप उसको तकलीफ दे सकते हैं। दे सकते। लेकिन मेरे भाइयों, जबान वो है जिसको किसी आले की जरूरत नहीं है, दरमियान में किसी और वसीले की जरूरत नहीं है, बगैर आले के भी जबान मुसलमान को तकलीफ देती है। और फिर जबान का मामला बड़ा हसास है, आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। जुबान का मामला बड़ा हसास है मेरे भाइयों। आप हाथ से तकलीफ उसे दे सकते हैं
जो जिंदा हो, आपके सामने बैठा हो। लेकिन जुबान का दायरा कार बड़ा वसी है। आप जुबान से जो माजी में थे उनको भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, जो मौजूद हैं उनको भी तकलीफ आप पहुंचा सकते हैं, जो आने वाले हैं आप उन्हें भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। जुबान की तकलीफ खानदानों तक चलती है, नस्ल दर नस्ल चलती है। इसलिए महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने हमारी तरबियत फरमाई, फरमाया जुबान को बोलने से पहले, लफ्ज निकालने से पहले सोचना है कि ये जुबान तुम्हारा कितना नुकसान कर देगी। और रब ने भी फरमाया जो बोल रहे हो मेरा मुहाफिज भी बैठा है जो तुम्हारे लफ्जों को लिख रहा है। मेरे भाइयों, इस मामले में नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी हमारी रहनुमाई फरमाता है। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, जब हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हस्सान खड़े हो जाओ यहाँ पर, उहजुल मुशरिकीना फइन्नहु अशक्कु अलैहिम मिन रश्किन नमली, जबान से इनको तकलीफ दो, जबान से मुशरिकीन की हुजुब बयान करो, क्योंकि ये तीरों से भी ज्यादा घाव करती है। क्योंकि जबान अगर फायदे के लिए चले ये बहुत सारे फवायद देती है, अगर जुबान नुकसान करने पे आए तो इंसान का बहुत नुकसान भी कर देती है। फरमाया जबान के जख्म जो है ये बड़े गहरे होते हैं। अरबी का एक बहुत शेर है, अरब के शायर ने कहा था, जराहातुस्सिनानी लहत्तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। लोगों, जो दांतों के जख्म है वो भर जाते हैं, नेजों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जुबान के जख्म नहीं भर सकते। जुबान जो जख्म देती है उसका घाव बड़ा गहरा होता है, जो सदियों तक चलता रहता है, जो नस्लों तक चलता रहता है। इसलिए फरमाया मेरे सहाबा, मेरा कलमा पढ़ने वालों, अपनी जुबान को संभाल कर रखना है, इसे हदूद के अंदर रखना है, इसे ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ देना कि ये लगाम बगैर लगाम के बोलती रहे, इसमें हड्डी नहीं है, ये बोलना बोलती रहे। इसलिए फरमाया कामिल ईमान वाला, इस्लाम वाला वो है जो अपनी जबान और हाथ को महफूज रखता है। मेरे भाइयों, ये जुबान क्या हैसियत रखती है। सही बुखारी शरीफ की ये भी रिवायत है, मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का कितना खूबसूरत फरमान है। फरमाया मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह। फरमाया जो इंसान मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, मैं उसे दुनिया के अंदर जन्नत की जमानत देता हूं। एक जुबान की जमानत दे दे कि मैंने जबान को बेजा इस्तेमाल नहीं किया था, हुजूर मैंने जबान को झूठ के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने जुबान को गीबत के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने जुबान को बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। फरमाया जो जुबान की जमानत दे दे कि बेजा हरकत नहीं की थी, और जो दो इंसान के दो रानों के दरमियान है, इस ओज़व की जमानत दुनिया के अंदर मुझे दे दे, कुर्बान जाऊं माले के जन्नत पर। फरमाया अज़मनु लहुल जन्नह, मैं जन्नत की जमानत दुनिया के अंदर उसे अता फरमाता हूं। कितनी हसास मामला है जुबान का। ये रिवायत भी बुखारी शरीफ के अंदर है। महबूब पाक अलैहिस्सलाम का ये जुमला कितनी हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कलमा पढ़ने वालों, बोलने से पहले सोच लेना कहीं तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक जुमला, एक कलमा तुम्हारी तबाही का सबब न बन जाए, तुम्हारी बर्बादी का सबब न बन जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि तआला ला युल्की लहा बालन फरफ़अहुल्लाहु बिहा दरजातिन व इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन सखतिल्लाहि ला युल्का लहा बालन यहवी बिहा फी जहन्नम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। महबूब खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान बाज़ औक़ात अपनी जुबान से एक जुमला बोलता है, एक लफ्ज जुबान से निकालता है, उसके दिल की तवज्जो नहीं होती, उसके दिमाग की तवज्जो नहीं होती, मुंह से जुबान से वो जुमला तो बोल बैठता है, लेकिन वो जुमला इतना आला होता है, रब को पसंद आ जाता है। उस एक जुमले की वजह से अल्लाह दरजात बुलंद फरमा देता है।
بندے کو خبر نہیں ہے کہ میں نے بولا کیا ہے، بندہ بے احتیاطی میں بول گیا، بندہ بے خبری میں بول گیا، بندے کے دل کی توجہ بھی نہیں ہے، دماغ کی توجہ بھی نہیں ہے، مگر حضور فرماتے ہیں فَرَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، اللہ اس کے وسیلے سے، اس ایک جملے کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور اگلا حصہ بھی سنیے، فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لا یلقی لہا بالن یہوی بہا فی جہنم۔ فرمایا بعض اوقات بولتے ہوئے انسان بے خبری میں ایسا جملہ بول دیتا ہے، ایسے لفظ بول دیتا ہے، اسے خود کو بھی خبر نہیں ہوتی، دماغ بھی متوجہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی، لیکن بندہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اس لیے فرمایا بولتے ہوئے ذرا احتیاط کرنا ہے، زبان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تمہاری یہ زبان زیادہ چلے گی، لفظ زیادہ بولے گی تو پھر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں سنو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ جب میں معراج کی شب سیروں پر گیا تو میں نے جہنم کا جب معائنہ کیا، میں نے جہنم کے اندر جو زیادہ لوگ دیکھے وہ زبان کے مارے ہوئے تھے، زبان کی پھسلن کی وجہ سے۔ یہ چھوٹا سا عضو کیا کچھ کر سکتا ہے، ایک جملہ اگر بول دے انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ذرے سے آفتاب بن جاتا ہے۔ اور اسی زبان سے اگر اللہ نہ کرے انسان کو ایسا جملہ بول گیا جو رب کے بارے میں بول گیا، جو رسول پاک کے بارے میں بول گیا، اولیاء کرام کے بارے میں بول گیا، صحابہ و اہل بیت کے بارے میں بول گیا، ہے تو ایک جملہ لیکن انسان کو بلندیوں سے نیچے گرا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں احتیاط کرنی چاہیے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بیان فرمایا کہ میدان محشر میں رب ذوالجلال ایک شخص کو ارشاد فرمائے گا، اللہ فرمائے گا یا فلاں ادخل الجنہ بعملک، اپنے عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا۔ ہر انسان چاہے جتنا مرضی عبادت گزار ہے جائے گا رب کے فضل سے جنت میں، لیکن اس کا ایک عمل ایسا ہوگا جس پر رب کا فضل ہو جائے گا۔ رب فرمائے گا یا فلان ادخل الجنہ بعملک، اپنے عمل کے سبب جنت میں چلا جا۔ اب وہ غور کرے گا، سوچے گا ماذا عملت، میں نے وہ کون سا عمل ایسا کیا، میرے نامہ اعمال میں آج کون سا عمل میرے رب کو پسند آ گیا، جو میری بخشش کا ذریعہ بن گیا، جو میری بخشش کا وسیلہ بن گیا۔ وہ اپنی زندگی پر غور کرے گا، کہے گا میری زندگی میں تو اندھیرا نظر آتا ہے، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آج پیش کر سکتا، جس میں للہیت ہو، جس میں اخلاص ہو، رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ بندہ ڈرتے ڈرتے کہے گا ماذا عملت، مولا آج میرا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، رب فرمائے گا الست کنت نائما فی لیلۃ قضاء، فلاں رات جو تو نیند میں سویا ہوا تھا، اسی سونے کے دوران کیا ہوا، تقلبت من جنب الی جنب، ایک پہلو سے تو نے دوسرا پہلو بدلا، فقلت فی خلل ذالک اللہ، اسی درمیان میں تو نے بولا اللہ، ثم غلبت النوم فنسیت ما انسا امن لا تأخذنی سنۃ ولا نوم۔ رب فرمائے گا میرے بندے فلاں رات تو سویا ہوا تھا، تجھے تو نیند آئی ہوئی تھی، تو نے اپنی کروٹ کو بدلا، اور اسی کروٹ بدلنے کے درمیان تیری زبان سے نکلا اللہ، تجھ پر نیند کا غلبہ تھا، میرے بندے تو سو گیا، پھر تو بھول گیا، لیکن میں تو نہیں بھولا، کیونکہ میری تو شان یہ ہے لا تأخذنی سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، بس تیرا ایک عمل مجھے پسند آیا ہے، اس پر میرا فضل ہو گیا ہے، اس لیے اپنے عمل کے سبب جنت کے اندر داخل ہو جا۔
میرے بھائیوں، زبان سے ایک نکلا ہوا جملہ کہاں تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اس کے آداب کیا ہے؟ آج کے درس قرآن کی تقریب میں آنے والوں، جس کی کاوشیں برادر محترم جناب مولانا اللہ بخش فاروقی صاحب، انہوں نے قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جس پر ہم قوم کے سامنے مختصراً اور اللہ کے قرآن کے پیغام کو ہم اجاگر کر سکیں۔ رب ذوالجلال حضرت کی کاوش کو قبول فرمائے، اور برادر محترم قاری محفوظ صاحب جنہوں نے پھر آگے اس کو عملی جامہ پہنایا، رب ذوالجلال قرآن کے نور کے فیض سے ان کے دل کو مزید جگمگائے، اور قرآن کے صدقے سے رب کائنات ہمیں جنت میں داخلہ دے، جہنم سے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، زبان کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ زبان جو ہمارے جسم کا ایک عضو ہے، لیکن سنیے اس زبان کے معاملے میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب صبح کرتا ہے ابن آدم، فإن الأعضاء كلها، تو انسان کے جتنے اعضاء ہیں، تکفر اللسان فینا فإنما نحن بک، اتق اللہ فینا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ سارے جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ کے بارے میں ہم سے ڈرتے رہنا، اے زبان، فإنما نحن بک، ہم سارے کے سارے تیرے تابع ہیں۔ ہاتھ کہتے ہیں زبان ذرا سنبھل کر بولنا، تو نے اگر غلط بول دیا سزا مجھے ملے گی۔ پیٹھ کہتی ہے اگر تو نے غلط بول دیا کوڑے مجھے پڑیں گے۔ سر کہتا ہے ذرا سنبھل کر بولنا، اگر غلط بول بیٹھی سزا مجھے ملے گی، جھکنا سر میرا پڑے گا۔ پاؤں کہتے ہیں ذرا سنبھل کر بولنا، اگر تو نے غلط بول دیا، تیرے جملے غلط ہو گئے، تو اگر ٹیڑھی ہو گئی، پھر سوچ لے مجھے بھی سزا ملے گی۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو ٹھیک رہی ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھسل گئی تو ہم سارے پھسل جائیں گے۔ اس لیے زبان سے صبح کے وقت سارے کے سارے اعضاء کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر رکھنا۔ میرے بھائیوں، یہ زبان انسانوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اللہ کے بارے میں بھی سوچ سمجھ کر بولنی چاہیے۔ آج جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں، بہت ساری خواتین، مائیں بہنیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ایسے جملے بول دیتی ہیں جو کلمہ کفر ہیں۔ بات بات پر یہ کہیں گی، گھر میں اگر کوئی تکلیف آ گئی کہیں گی رب کو گھر یہی ملا تھا۔ ظلم خدا کا، قہر خدا کا، غضب خدا کا، رب پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کے بارے میں بولتے ہوئے انسان محتاط رہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کس پر میں اعتراض کر رہا ہوں، کون سی ذات پر میں یہ جملہ بول رہا ہوں۔ فرمایا رب کے حقوق کا بھی خیال رکھے، اور پھر جن کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے حقوق کا بھی خیال رکھے، ان کا نام لیتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسان کہیں بے جا نہ بولے، کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھے، کہیں دین مصطفیٰ کی بے ادبی کر دی، کہیں ذات رسالت مآب کی بے ادبی کر دی، تو سارے کا سارا خسارہ ہو جائے گا اور انسان جہنم کے گڑھے کا ایندھن بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اولیاء کرام، جو وبا ہے لوگ اولیاء کرام پر، اللہ کی برگزیدہ ہستیوں پر بولتے ہوئے بے جا بول دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت جملے ہیں میرے محبوب پاک علیہ السلام کے۔ جب پوچھا گیا حضور یہ اولیاء اللہ کیا ہیں، خوبصورت فرمان میرے محبوب کا، فرمایا الذین اذا رأوا ذکر اللہ، چہرہ ان کا ہوتا ہے یاد رب کی آ جاتی ہے۔ فرمایا ان کے بارے میں سوچ کر بولنا، میرے عبد القادر کے بارے میں سوچ کر بولنا، میرے علی حجویری کے بارے میں سوچ کر بولنا، کہیں یہ تیری زبان ان تک نہ جا پہنچے۔ ایک عام انسان کی غیبت کرنا تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرا دے گی، تو پھر جو میرے ولی ہیں،
جو میری محبوب کے صحابہ ہیں، جو میرے محبوب کی اہل بیت ہیں، اگر ان کے بارے میں تو نے جملے بولے، تیری زبان یہ چلتی رہے، تو پھر اپنا انجام بھی سوچ لے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیرے پاس ہمارا محافظ بیٹھا ہے جو یہ سارا کچھ لکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، زبان کے آداب کیا ہے؟ پہلا زبان کا ادب یہ ہے، اس زبان کو ہم نے جھوٹ سے بچانا ہے اور سچ بولنا ہے۔ سچ بولنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے سچی بات کہنا یہ تو رب کی صفت ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ سچ بولنا یہ تو انبیاء کرام کی صفت ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم تو سچا نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ تھا، میں نے تو حفاظت کر دی ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ طالب علم کو ماں تیار کر رہی ہے، دین کے طالب علم کو گھر سے جب تربیت ملے گی تو پھر کتنا اجالا انسان کے دل کے اندر آتا ہے۔ فقط مدرسے والوں کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی، مدرسے والے بھی پڑھائیں، ماں باپ بھی جب توجہ دیں گے، ماں باپ بھی تربیت پر جب بچے کے دیکھیں گے تو پھر بچہ نور بن کر سامنے آئے گا، قرآن کا عالم و قاری بن کر سامنے آئے گا۔ ماں نے جب روانہ کیا، میرے بھائیوں، ہمدان سے بغداد کی طرف یہ قافلہ جاتا ہوا، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ایک لائن میں کھڑا کر دیا سب قافلے کے مسافروں کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی 18 سال کی عمر ہے، آپ بھی بیچ میں کھڑے ہیں۔ چوروں کا جب تفتیشی آیا، کہنے لگا ہل معک شیء یا غلام، کیا تیرے پاس بھی بچے کچھ ہے؟ آپ نے سر ہلاتے ہوا فرمایا نعم معی 40 دینارا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ دیکھتا رہا لیکن اسے نظر نہ آئے، پکڑ کر آپ کو اپنے سردار کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا سردار یہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں نے جس سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے، اس نے کہا جی نہیں ہے، لیکن جب میں نے تلاشی لی اس سے پیسے نکلے، اس کی تلاشی بھی لے رہا ہوں لیکن اس کے پاس سے پیسے بھی نہیں نکلے، مگر یہ کہتا 40 دینار ہے۔ سردار کہنے لگا مذاق کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مذاق نہیں کرتا۔ آپ نے وہ 40 دینار کی تھیلی نکالی، بچوں اور اس سردار کے سامنے رکھ دی۔ چوروں کا سردار حیران رہ گیا، سوچنے لگا، تجسس میں پڑ گیا کہ اس بچے نے یہ کیوں کر دیا؟ یہ جہاں پر جیب بنا رکھی ہے، اگر نہ بتاتا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اس کے پاس بھی کچھ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے اسے پیسوں کی ضرورت نہ ہو، حفاظت کے ساتھ رکھے ہیں، اس لیے تو یہ ضرورت ہے تو رکھے ہیں۔ چوروں کا سردار کہنے لگا بیٹا تو نے جھوٹ بول دیتا، ہمیں تو نے سچ کیوں بتایا؟ سب نے جھوٹ بولا، تو بھی بول دیتا۔ پیارے بچوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ کیا تھا؟ شیخ فرمانے لگے اے ڈاکوں کے سردار، یہ دنیا کے سفر پر جا رہے ہیں، میں دین کے سفر پر جا رہا ہوں، ان کا سفر اور ہے میرا سفر اور ہے، یہ دنیا کمانے جا رہے ہیں، میں نانے کا علم پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جھوٹ بولے لیکن میں علم کا نور لینے کے لیے جا رہا ہوں، پہلے قدم پر بھی اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو میں اس نور کو کیسے حاصل کر پاؤں گا؟ پیارے بچوں، پھر اس ایک سچ کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ چور جو پاپی تھے ایک جملے سے، شیخ کے ایک جملے سے تائب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس زبان کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم نے اس کے سچ نکالنا ہے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جسے آج کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، بات بات پر انسان جھوٹ بول دیتا ہے، حضور کی حدیث سنیے اور ہم اپنے محاسبہ کرتے جائیں، اگر ہماری زبانیں بیجا بولتی ہیں اس فرمان کو سن لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تباعد عنہ الملک، اس سے فرشتہ دور ہو جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ جو اس کے پاس بیٹھا تھا تباعد، وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، کتنا میلن، 1 میل دور ہو جاتا ہے۔
کیوں؟ من نتنی ما جا، اس کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تشریف لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رحمت کا فرشتہ دور چلا گیا تو اب انسان کے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ اس لیے فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، وہ رحمت کا فرشتہ، میری زبان سے بھاگ کے لفظ نکلے، رب ذوالجلال مجھے معاف فرمائے، رب کا فرشتہ دور ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے جب اس کے جس کے سبب ہم پر رحمت برس رہی تھی وہ ہماری بدبو سے جھوٹ کی، اگر آج بھی وہ جو فرشتے کی ہوس ہے سونگھنے کی، پھر ہمیں بھی ایک دوسرے سے بو آنے لگے گی، لیکن ہماری تو وہ حس ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے آج ایک دکان پر بیٹھنے والا دکاندار دن میں کتنے جھوٹ بول جاتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ میں کتنے جھوٹ بول بول کر اس سودے کو بیچ رہا ہوں اور اگلے کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو غدر کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ دے کر کاروبار کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر کے میدان کے اندر اس کے اوپر ایک غدر کا جھنڈا لگا دیا جائے گا، وہ پھرتا ہوگا، کہا جائے گا یہ وہ ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، دھوکہ دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، التاجر الصدوق مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا صحابہ میں دیکھ رہا ہوں جو میرا کلمہ پڑھنے والا سچ بول کر تجارت کرے گا، سچ بول کر دکان پر بیٹھے گا، جو بھی اس کا شعبہ ہے اس میں سچ بولے گا، فرمایا میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں وہ تو اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پھر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، زبان کے پہلے آداب کیا ہے؟ سچ بولیں، جھوٹ سے اپنے آپ زبان کو بچائیں۔ اس کا دوسرا ادب کیا ہے؟ وہ ادب یہ ہے کہ یہ زبان کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا گلا نہ کیا کرو ایک دوسرے کا۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا پسند کرتا ہے؟ یہ غیبت جسے آج ہم کوئی گناہ سمجھتے نہیں ہیں، آج جہاں بھی 2-3 لوگ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کا گلہ شروع ہے، کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے مابین ایک ہوتا ہے۔ اس کا گناہ شدہ بھائی والی ایک حدیث جب حافظ اسلمی رضی اللہ اور کریم علی شریعت کی میں اس حد کو قبول کرتا ہوں، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، میں جو اگلا عذاب ہے، سختی ہے، وہ میں برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر ہی آپ مجھے پاک کر دیجئے، جو شریعت کی حد ہے میں اسے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے رجم کروایا۔ جب واپسی پر آپ تشریف لا رہے تھے، 2 انصاری صحابی آپس میں گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے لم یدع نفسہ رجم رجم بالقلب، کہنے لگے کہ یہ کتنا بھولا تھا جو اپنے آپ کو پیش کر بیٹھا، نہ پیش کرتا، چھپا رہتا، اپنے آپ کو سامنے نہ لے کر آتا۔ اب دیکھو تو اسے رجم اس کو کیسے کیا گیا ہے، کس طریقے سے اس کو پتھر مارے گئے ہیں۔ سامعا فساکتا، محبوب پاک علیہ السلام نے سن لیا اور محبوب علیہ السلام خاموش رہے۔ حضور تھوڑے سفر آگے فرمایا، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے جس کی دونوں ٹانگیں کھلی ہوئی ہے اور اس کی سوجن بھی بہت ساری ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا این فلان یا فلان، وہ جو 2 لوگ ہیں انصاری میرے صحابی، ان کو ذرا بلاؤ میرے پاس۔ جب وہ آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلا
من हाज़िहिल जीफतिल हिमार, इस मुर्दा गधे को खा लो, इसको खाओ जिससे बू आ रही है, जिसको सूजन आई हुई है और उसकी टांगे भी बिखरी पड़ी है। सरकार क्या फरमा रहे, इसका गोश्त खाओ। सहाबी हैरान रह गए, कहने लगे आप पर अल्लाह की हर वक्त रहमतें होती हैं। मैं याकुल हाज़ा, हुजूर इसे कौन खाएगा, इसको कौन खाएगा, ये तो मुर्दार है। हुजूर आपने तो हमेशा हमें पाक चीज खाने का हुक्म दिया है, ये तो गधा है, ये तो हराम है, हम इसे कैसे खा सकते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी थोड़ी देर पहले इससे भी ज्यादा सख्त हराम गोश्त खा कर आ रहे हो, और वो ये है अपने मुसलमान भाई का गिला कर रहे थे। मेरे भाइयों, ये जुबान के आदाब है कि जुबान को झूठ से बचाया जाए, जुबान को गीबत से बचाया जाए, एक इधर से इधर, इधर से इधर चुगली से बचाया जाए। और फरमाया कि इस जबान को मजाक से भी बचाया जाए, ऐसा मजाक जो कि अगले की दिल आजारी का सबब बनता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकून खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। फरमाया ए ईमान वालो, एक दूसरे का मजाक न उड़ाया करो, ये मत कहा करो फलां कैसा लग रहा है, फलां कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फरमाया जो औरतें हैं वो भी एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करे, एक दूसरे पर बातें ना किया करो। फरमाया हो सकता है जिस पर तुम बात कर रहे हो ये अल्लाह की बारगाह में तुमसे ज्यादा बेहतर हो। फरमाया मजाक ना उड़ाया करो। और ये मजाक, ये तमस्खुर सिर्फ रब के बारे, सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं, ये रब के बारे में भी है, उसके अहकामात पर भी है। आज हम किसी को ना देखें, अगर कोई अच्छी बात कह दे, हम क्या कहते हैं, जा भाई जा, बड़ा नमाजी आया है, बड़ी नमाज पर इतराज कर रहे होते हैं। रब्बे जुल जलाल की तालीमात पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज जैसी इबादत, जिसके बारे में फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम उस पर बात कर रहे होते, बड़ा नमाजी आ गया। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर इतराज कर रहे होते हैं। कोई दाढ़ी रख ले, हम उस पर भी बात कर देते हैं, ओ जी कल तक क्या था, आज दाढ़ी रखे फिर रहा है, दाढ़ी वाला बन गया है। कोई सर पर दस्तार रख दे, कोई हुजूर की शरीयत की बात कर ले, आगे से हम बेजा बोल देते हैं, जा मियां जा, शरीयत की बातें अपने पास रख, मैं तो ये करूंगा। फरमाया सोच ले तेरी जुबान ने हमला किस पर किया है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की सुन्नत पर किया है। फिर सोच ले उसका मुहाफिज रब का बैठा हुआ है, कल कयामत के दिन तूने एक एक बात का हिसाब देना है। और फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे पर इल्जाम भी ना लगाया करो, वला तनाबजू बिल अलकाब, और एक दूसरे के बुरे नाम उल्टे लिया करो, ये जुबान के आदाब हैं। फरमाया उल्टे नाम भी ना लिया करो। हमारी तो बदकिस्मती ये है, मैंने अक्सर लोगों की जुबानों से सुना है, जिसका नाम हुजूर के नाम पर है वो उसकी भी बेअदबी कर रहे होते हैं। जिसका नाम मोहम्मद है या अहमद है, गांव देहात के लोगों से माअज़ल्लाह नकले कुफ्र नबाशत, मोहम्मद को महमदा कह रहे होते हैं, मोहम्मदू कह रहे होते हैं, मोहम्मदी अहमा माअज़ल्लाह ये कह रहे होते हैं। ये भी नहीं सोचते कि किसके नाम को बिगाड़ रहा हूं, रसूलुल्लाह के नाम को बिगाड़ रहा हूं। ये तो वो नाम है जिसका अदब इतना किया करते थे। अल्लाहु अकबर। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका एक खादिम खास था, वजीर था अयाज, और बड़ा करीबी था। एक दिन सुल्तान तहारत खाने में था, सुल्तान ने अयाज का बेटा खड़ा था, उससे कहा अयाज के बेटे पानी तो लेकर आओ। पानी जब लेकर गया अयाज का बेटा, अयाज के बेटे ने बाप से जाकर कहा बाबा आज सुल्तान ने मेरा नाम नहीं लिया, आपका नाम लेकर मुझे बुलाया है, आपका नाम लिया, अयाज का बेटा कहाँ है। अयाज दौड़ता हुआ बादशाह के पास आया, क्या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है जो आज आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया।
بلکہ ایاز کہہ کر بلایا ہے۔ سلطان بتائیں تو صحیح، سلطان نے کیا خوبصورت بات کی۔ سلطان کہنے لگے ایاز یہ ایک راز تھا، اگر راز رہنے دیتا تو بہتر تھا، لیکن بار بار پوچھ رہا اس لیے بتا رہا ہوں۔ دراصل تیرے بیٹے کا نام میرے نبی کے نام پر ہے، میں جب بھی نام محمد لیتا ہوں باوضو ہو کر لیتا ہوں، آج میرا وضو نہیں تھا، میں نے کہا بے وضو اپنے نبی کا نام کیسے لوں؟ میرے بھائیوں، ادب کا عالم یہ ہے، اس زبان سے ہم نکالیں رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں ادب کے جملے بولیں، اور اولیاء پر بھی کوئی ایسی بات نہ کریں، نہ سنیں جن کے بارے میں رب کے محبوب نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے اولیاء سے عداوت کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کا جو ہمارا درس تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتے ہو تمہارے پاس ایک محافظ بیٹھا ہوا ہے جو اسے لکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے ان الکلام فدۃ فالسکوت ذہب، اگرچہ تمہارا بولنا چاندی ہے لیکن پھر بھی تمہارا چپ رہنا سونا ہے۔ یہ زبان اگر بولے تو اللہ کا قرآن پڑھے، بدقسمتی سے ہمیں تو قرآن بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا، ہمیں تو اگر الحمد سن لی جائے وہی صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، قرآن کا یہ حق ہے ہم اس کا ادب کریں، ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھیں اور اسے سمجھیں کہ رب ذوالجلال کا ہمارے نام پیغام کیا ہے۔ حضرت مولانا قاری صاحب کی آج کی یہ کاوش رب ذوالجلال قبول فرمائے۔ میں نے جو سنایا اگر اس میں کوئی کمی بیشی کا غلطی رب ذوالجلال مجھے معاف فرمائے، مجھے بھی زبان کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔